رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان میرے محترم بزرگوں دوستوں، پہلی ویڈیو میں بیان کی گئی تھی جو باتیں وہ اشراق اور چاشت تک بات پہنچی تھی، اور کلمہ تسبیح، تیسرا کلمہ درود شریف وغیرہ یہ سب باتیں آئی تھیں۔ اس ویڈیو میں ظہر سے شروع کر رہے ہیں کہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جتنی بھی نمازیں ہیں سب نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہیں، اور اس کے بعد قیلولہ سنت کی نیت سے کریں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سنت کی نیت سے قیلولہ کریں۔ قیلولہ کرنا سنت ہے تو سنت کی نیت کر کے قیلولہ کریں۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مسواک کا استعمال لازمی کریں۔ مسواک کا استعمال خوب کرنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسواک کیجئے، نماز پڑھیے، مسواک کیجئے، وضو کیجئے، مسواک کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اس پورے رمضان میں پڑھیں۔ اس پورے رمضان میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، یہ ایک مشورہ ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو 70,000 مرتبہ پڑھیے، یا 80,000 مرتبہ پڑھیے، یا 60,000 مرتبہ پڑھیے، لیکن 70,000 کا ٹارگٹ اپنے پاس رکھیے تاکہ یہاں تک پہنچ جائیں۔ 80,000 بھی، 90,000 بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے اس طرح کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ کوشش کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پورے رمضان میں ملا کر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ پھر عصر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جائیں۔ ظہر کے بعد جو قیلولہ کیے ہیں اس کے بعد عصر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھیں۔ جن لوگوں پر قضا نمازی ہوں وہ اس رمضان المبارک میں قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں کہ رمضان میں اتنا وقت مل رہا ہے تو جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں، زندگی میں بہت سی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان کو ادا کر لیں۔ اسی طرح دعا کی کتاب جو بہترین کتاب ہو ان کو لے لیں، اور اس میں بہت سی دعائیں ہیں، قرآن حدیث کی دعائیں ہیں، ان کو خوب پڑھیں۔ عربی زبان میں دعائیں ہیں، ان کو خوب پڑھیں اور ان کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر میسر ہو جائے تو کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں تاکہ ان معمولات پر دوام ساری زندگی نصیب ہو سکے۔ اللہ والے کوئی اگر مل جائیں، ان تک جانا ممکن ہو، آسان ہو، تو ان کے پاس رہ کر وقت گزاریں۔ ان کے پاس رہنے میں اللہ کی بہت برکتیں نازل ہوتی ہیں، بہت برکتیں ملتی ہیں، اور آدمی اچھے طریقے سے اپنے اوقات کو گزار سکتا ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے معمولات، جمعہ کے بارے میں کچھ معمولات ذکر کی جاتی ہیں۔ جو بھی معمولات ابھی ذکر کی گئی ہیں 24 گھنٹے کے لیے، عصر سے لے کر پھر عصر تک آ گئے ہیں، 24 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ اس میں ظہر کے بعد جو قیلولہ کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رات میں آدمی اچھے طریقے سے عبادتیں کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ تراویح پڑھ سکتا ہے۔ ابھی جو معمولات ذکر کی گئی ہیں، ان ذکر کردہ معمولات کے ساتھ ساتھ جمعہ کے روز چند معمولات بڑھا لیں۔ جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ یہ سب جمعہ کے بارے میں یہ سب چیزیں زیادہ کرنی چاہیے۔ روزانہ جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، درود شریف تو روزانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جمعہ کے دن درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جمعہ کے روز عصر سے مغرب تک
دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، خاص وقت ہے دعا کے قبول ہونے کا، اس میں خوب دعائیں کریں۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ، ابھی میں جو درود شریف آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس درود شریف کو جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بغیر کسی سے بات کیے اگر پڑھیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اس درود شریف کو اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بغیر کسی سے بات کیے اگر پڑھیں گے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس درود شریف کو میں پڑھ رہا ہوں، سنیے اور یاد کر لیجئے۔ اسکرین پہ بھی اس درود شریف کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمدین النبی محمدین النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں آپ اور یاد کر لیجئے۔ میں اس کو پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک مہمان ہے، اور اس مہمان کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کی رعایت کے بغیر یہ مہمان ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام حرام کاموں سے بچا جائے۔ ابھی کچھ موٹے موٹے بڑے گناہوں کو مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔ جھوٹ، کینہ، حسد، غیبت، چغلی، بدنظری یہ مرض تو بہت عام ہے۔ ادھر ادھر جو نگاہ ڈالتے ہیں، غلط نگاہ ڈالتے ہیں، عورتوں پہ ادھر ادھر جو نگاہ ڈالتے رہتے ہیں، یہ بیماری تو بہت عام ہے۔ ان سب سے بچنا ہے۔ ابھی جو باتیں، جو گناہ ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بچنا ضروری ہے، لیکن خاص طور سے یہ گناہ ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ان سے بچا جائے کہ ان گناہوں میں آدمی عام طور پر ملوث ہو جاتا ہے اور اپنے روزے کو اور رمضان کی برکتوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ عورتیں بے پردہ جو گھومتی رہتی ہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ بازاروں سے بچنا چاہیے، بازاروں میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ بہت ضرورت جب ہو جائے، ضرورت کے وقت، بس ضرورت کے وقت بازار جائیں اور جلدی سے چلے آئیں، اپنی عبادتوں میں لگ جائیں، مسجد میں وقت گزاریں، عورتیں گھروں میں رہیں، بے پردہ نہ گھومیں ادھر ادھر، ٹی وی اس سے بھی دور رہیں۔ اور بہت سے لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ اسلامی لباس نہیں ہوتا ہے، یعنی شرعی لباس نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عورتیں مکمل طور پر بدن کو نہیں ڈھکتی ہیں، چست لباس پہنتی ہیں۔ ان غلط کاموں سے، ان غلط طریقوں سے بچیں۔ مرد ٹخنے سے نیچے پیجامہ کو یا لنگی کو یا پینٹ کو لٹکاتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور ہمیشہ گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بیماری بھی بہت عام ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بغیر مجبوری کے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ بھائی کیوں نہیں روزہ رکھتے ہو، تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھیں گے تو پھر کام کیسے کریں گے، اور کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ روزہ رکھیے، جتنا آپ سے کام ہو سکے بس اتنا ہی کیجیے، روزی اللہ تعالیٰ دے گا۔
اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کام کون کرے گا، تو پھر یہ بہت خسارے کی بات ہے. یعنی اللہ کو گویا کہ مشورہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کام بھی کرنا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، دکان بھی چلانا ہے، اور تجارت بھی کرنی ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. ان سب کے باوجود اللہ حکم دے رہا ہے کہ روزہ رکھنا، اور ضروری ہے روزہ رکھنا. اور ہم بہانہ بنا کر کے کام ہے، یہ ہے، وہ ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں یا کمزوری ہو جائے گی، تو یہ بہت غلط بہانہ ہے. گویا کہ ہم اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں. اللہ جو کرتا ہے اور جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور وہی صحیح کہتا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے بات مان لینی چاہیے، اور روزہ ضرور رکھنا چاہیے. ہاں جب خوب مجبوری ہو جائے، اور مجبوری بھی کیسی، علماء سے پوچھ لیں کہ اس مجبوری میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. وہ بتا دیں کہ ہاں نہ رکھ سکتے ہیں، تب نہ رکھیے. اسی طرح مسواک نہیں کرتے ہیں لوگ، مسواک سے دور رہتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. مسواک خوب کرنا چاہیے. بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، یہ بہت گناہ کا کام ہے. اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے. بہت سے لوگ منہ فلول کر دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے کو توڑے رہتے ہیں، اپنے رشتے میں کسی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں. یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے. اسی طرح کسی کو طعنہ دیتے ہیں، یہ بھی گناہ کا کام ہے. کسی کو طعنہ بھی نہیں دینا ہے. اسی طرح کسی دوسرے کو حقیر بھی نہیں جاننا ہے. اسی طرح نامحرم مرد یا عورت پر نظر بھی نہیں ڈالنا ہے. یعنی عورت مرد پر بھی نظر ڈالنے سے بچے، اور مرد عورت پر بھی نظر ڈالنے سے بچے. غیر عورت کو مرد دیکھ رہے ہیں تو گناہ کا کام ہے. اسی طرح عورتیں بھی بنا مطلب کہ ادھر ادھر مردوں پر نظر ڈالتی ہیں، اور کبھی کبھی غلط نگاہ سے بھی نظر ڈالتی ہیں، تو یہ سب گناہ کا کام ہے. عورتیں بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اور مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں. فضول باتیں لوگ کرتے ہیں، فضول باتوں سے بچنا چاہیے. بک بک لوگ کرتے رہتے ہیں، سب گناہ کا کام ہے. مسجدوں میں جا کر بھی دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. دوستوں یاروں میں بیٹھ کر فضول وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. فضول ناول پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑتے رہتے ہیں، جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑتے رہتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ کرکٹ، پتنگ بازی جیسے کھیلوں میں لگ کر رمضان کی قیمتی وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کھیل گناہ کبیرہ تک لے کر چلے جاتے ہیں. کرکٹ دیکھنے میں مست ہیں، مگن ہیں، پتنگ بازی میں مست ہیں، اور جماعت چھوڑ دیا، نماز کا وقت چلا گیا. پھر اس وقت کو اگر ہم تلاوت میں استعمال کریں تو کتنا فائدہ ہوگا. ہاں ایکسرسائز کے لیے جو بہترین ایکسرسائز ہے وہ کیجئے، کچھ دوڑیے، کچھ محنت کا کام کیجئے. ایکسرسائز ضروری ہے، لیکن وقت ضائع نہیں کرنا ہے. ایک ایک منٹ کی حفاظت کرنی ہے.